ہمارے ہاں اس وقت لادینیت کا بڑا رواج ہے، اور ہر شخص نئی سے نئی بات، نیا سے نیا شوشہ چھوڑتا رہتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمارے عام مسلمان متاثر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر قربانی کے حوالے سے ہر سال ہی یہ بحث چھڑ جاتی ہے، اور ہمارے نوجوان خاص طور پر سکرین پر سنتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں جو اربوں خربوں کی مالیت ہے، تو یہ قوم کا مالی خسارہ ہے، قوم کا مالی خسارہ ہے۔ اتنا سارا مال، اتنی ساری دولت یک لخت نالیوں میں بہا دی جاتی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کی ضرورتیں، اس کے نفع، اس کے نقصان بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں انسان یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق چلا ہو اور پھر کوئی خسارہ اٹھانا پڑا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے حکم پر چلا ہے، فائدہ ہی اٹھایا ہے، نفع ہی اٹھایا ہے، خسارہ کبھی نہیں اٹھایا۔ خسارہ ہمیشہ اسی وقت آیا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑا ہے۔ اس قسم کے جملے بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اصل میں پریشانی والی بات یہ ہے، ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے۔ انسان، احادیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ زبان سے ایسی بات کہہ چکا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہیں رہتا۔ تو شریعت کے کسی بھی حکم پر اس طرح کی تنقید ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، شبہ ہے، آپ کے علماء موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے بات کو سمجھیں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں۔ الحمدللہ علماء بڑی محبت سے بات سنتے ہیں، بڑی محبت سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر سمجھنے کا ارادہ ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم صرف، ویسے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات حقیقت ہے جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ قربانی دینے والی چیز کبھی تباہ نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ قوم ہو، چاہے فرد ہو، چاہے کوئی اور حیوانات میں سے، جانوروں میں سے ہوں۔ جو چیز بھی قربانی پیش کرتی ہے، اللہ نتیجے میں اس کو بقا عطا فرماتے۔ جنگلات میں دیکھیں، حلال جانوروں کو چیتا بھی کھا رہا ہے، شیر بھی کھا رہا ہے، لومبڑ بھی کھا رہے ہیں، بھیڑیے بھی کھا رہے ہیں، مگرمچھ بھی کھا رہے ہیں، تو ہر چیز ان کو کھا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جن جنگلوں میں یہ جانور پائے جاتے ہیں، وہاں پر ان کے اتنے بڑے بڑے ریوڑ ہیں کہ جن کا شمار بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اور بخلاف، اور پھر ان کا جنگلوں میں بھی بچہ ایک ہی ہوتا ہے، بکری ہے 2 بچے دے دیتی ہے، بھینس ہے، گائے ہے 1 بچہ دیتی ہے، اور ہر چیز اس کو کھا رہی ہے، لیکن ان کے ریوڑوں کے ریوڑ ہیں۔ اور دوسری طرف کھانے والے، ان کے بچے بھی بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ کو نہیں ملیں گے، 2 4 5 7 8 10 12، اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ اور ہماری اپنی آبادیوں میں دیکھ لیں، بکریاں ہیں، گائے ہے، بھینسیں ہیں، روز مرہ ذبح ہوتی ہیں، قربانیوں کے موقع پر بے تحاشا ذبح ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دستیاب نہیں ہے۔ جب بھی جائیں منڈیاں بھری پڑی ہیں، جس وقت جائیں وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ پورا سال منڈی لگی ہوئی ہے، دستیاب ہیں جانور، وہاں سے خریدتے رہیں۔ ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہونے کے باوجود ان میں کمی واقع نہیں ہو رہی، بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف حرام جانور ہیں، ان کے بچے بھی کئی زیادہ ہوتے ہیں، 6 8 10 12 15 16 تک بچے ہو جاتے ہیں یہ کتیا کے۔ تو لیکن کہیں ان کے اتنے بڑے بڑے ریوڑ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، کھاتا بھی ان کو کوئی نہیں ہے۔ تو
इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे होटलों वालों को हिदायत अता फरमाए। तो जब इंसान गिरता है तो फिर बहुत गिर जाता है, बल हुम अदल, फिर वो इन जानवरों से भी बदतर हो जाता है। अगर ना गिरे तो सुभान अल्लाह, फिर फरिश्तों से भी ऊपर है, और जब गिरता है तो फिर जानवरों से भी बदतर हो जाता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कुर्बानी देने वाली ना कौम तबाह होती है, ना कोई और मखलूक तबाह होती है, ये कुर्बानी दी जा रही है, इससे इनकी नस्लों में बका भी है, इजाफा भी है। तो दूसरी तरफ इससे एक बड़ा सरमाया गर्दश में आता है। जब सरमाया गर्दश में आता है तो रोजगार के मौके मुयस्सर आते हैं। ऊंट है, आप जानते हैं कि 5 साल का हो तो फिर कुर्बानी लगता है। तो एक आदमी उसकी 5 साल तक परवरिश कर रहा है, उसको 5 साल के लिए एक रोजगार मुयस्सर है, वो एक चीज पाल रहा है और उसको पता है कि इससे मुझे रोजी मुयस्सर आएगी, और उसको चारे की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग चारा उगा रहे हैं, उनका चारा बिक रहा है, उनका एक रोजगार चला हुआ है। और गाय, इसकी कम से कम 2 साल उम्र होनी चाहिए, बकरी भेड़ वगैरह इसकी 1 साल उम्र होनी चाहिए। तो 1 साल का रोजगार आदमी को मुयस्सर है, और फिर वो उसकी परवरिश कर रहा है। रोज जो बिकते हैं उसका भी उसको नफा हासिल हो रहा है, और कुर्बानी पे जो बिकते हैं उस पर बहुत बड़ा सरमाया वो कमाते हैं, जमा करते हैं, जो उनके साल भर काम आता है। और उसी में से कुछ से मजीद फिर आगे जानवरों की परवरिश करते हैं। यूं उनका एक रोजगार मुस्तकिल लगा हुआ है। और जब हमारी मंडियां लगती हैं, वहां पर जिनकी जगह हैं आसपास, उनको किराए मिलते हैं, और कितने वहां टेंट लगाने वाले, तंबू लगाने वाले, पानी का इंतजाम करने वाले, चारे का इंतजाम करने वाले, वो सारे वहां से कमा रहे हैं, सबका रोजगार लगा हुआ है। कितने रक्षों वाले, गाड़ियों वाले, उनको किराया मिल रहा है, उनका रोजगार चल रहा है, वो कई वक़्त का वहां से सरमाया जमा कर लेते हैं, जो वक़्त के साथ उनकी जरूरत में इस्तेमाल होता है। और फिर चमड़ा है, जो एक बहुत बड़ी सनत है, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, और कितनी कितनी कीमती मसनूआत इससे तैयार होती हैं, बिकती हैं, और उसमें कितने ही मजदूर काम करते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनका रोजगार लगा हुआ है। तो बेशुमार लोगों के रोजगार का ये जरिया है। अगर हम सिर्फ दुनिया के नुक्ता नजर से भी देखें, तब भी बेशुमार लोगों के मुस्तकिल जरिए आमदन है। तो इसको यूं कहकर ठुकरा देना और कि हम कौम का सरमाया जाया करते हैं, ये ठीक नहीं है। और फिर ये है कि गरीब से गरीब आदमी को भी गोश्त खाना मुयस्सर आ जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं कि साल भर उनको ये नेमत नहीं मुयस्सर आती, और फिर अल्लाह ताला साल के बाद एक दफ़ा पेट भर के उनको गोश्त नसीब फरमा देते हैं। और गोश्त खाने वाली कोई भी शायद नस्ल ऐसी न बचती हो जो एक दफ़ा सैराब न हो जाती हो, एक दफ़ा खा खा के उनकी बस हो जाती है। अल्लाह का दस्तरखान है, वसी है, इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, सब के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हो सकते हैं जो गोश्त खाते हैं, लेकिन उनको आम हालात में इतना गोश्त मुयस्सर नहीं आता जो उनको कुर्बानियों के मौका पर मुयस्सर आता है, वो भी पेट भर के खा लेते हैं। तो बहरहाल अल्लाह का हुक्म है, हमारे लिए इतनी बात काफ़ी है कि ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म को पूरा करके कभी भी खसारा और नुकसान नहीं होता। हाँ, नुकसान की चीज़ें और हैं। अगर हम एतराज को लेकर चलते हैं तो एतराज सिर्फ कुर्बानी की हद तक नहीं रहता। कितने लोग हैं जो उम्रे पर एतराज करते हैं, कितने ही लोगों को हज पर भी एतराज है, और बहुत सारी दुनिया है जिनको नमाज पे भी एतराज है। जाहिर है 5 वक्त दिन में कारोबार बंद करना पड़ता है, तो कितना कारोबार का नुकसान है, और लोग खड़े हुए हैं और दुकान वाले साहब नमाज पढ़ने चले गए हैं। अगर अल्लाह ने किसी को तौफीक दी हुई हो तो वो नमाज के लिए चले गए हैं, तो लोगों के वक़्त का हर्ज हो रहा है।
اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کتنی مسجدیں بنانی پڑتی ہیں جن پر کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، تو یہ قوم کا بلا وجہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو جس بات کو مرضی لے لیں، اعتراض کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو اعتراض برائے اعتراض یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ نیٹ پر ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو انتشار پیدا کرتے ہیں، جن کو آپ ذاتی طور پر ان کی زندگی سے واقف نہیں ہیں، ان کو نہ سنیں۔ ان کا مقصد ہی شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، اور اسی سے ان کا روزگار چلتا ہے۔ وہ ان کا روزگار ہے، وہ اپنا روزگار چلاتے ہیں اور ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اگر خدا نخواستہ ضائع ہو جاتا ہے ہماری غفلت اور سستی سے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، ناقابل تلافی خسارہ ہے، جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو سننے سے گریز کریں۔ ہاں، جن علماء پر آپ کے علاقے کے علماء اعتماد کرتے ہیں ان کو سنیں، بہت سارے علماء ہیں، ان کے بیانات بھی نیٹ پہ آتے ہیں، اور ملک بھر کے علماء ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو سنیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے بزرگ ہیں جن کے، ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے بزرگ اکابرین کے بیانات بھی نیٹ پر موجود ہیں، جو سراسر ہدایت ہیں، ان کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ بھی ہوگا، ایمان بھی ہمارا محفوظ رہے گا۔ تو خلاصہ اور لب لباب بس یہی ہے کہ آج کے دور میں اعتراض کا دروازہ بہت زیادہ کھلا ہے، تو اس سے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پیدا ہو گئے ہیں ان کو بھی لے کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ اسلام کے دائرے سے نکلنے کے لیے کفر کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات میں مبتلا کریں، اس کے اندر کشمکش پیدا کر دیں، پھر انسان سوچتا رہتا ہے اور ہماری معلومات ناقص ہیں، اور انسان پھر غلطی کی طرف نکل جاتا ہے اور نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تو بہرحال قربانی ایک اہم ترین واجب ہے جس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور گزشتہ جمعے اس کے ذبح کے حوالے سے بھی میں نے تفصیل سے بات عرض کی تھی کہ ذبح بھی اس کا اگر خود کر سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر خود نہ کر سکتے ہوں تو پھر پاس کھڑے ہو کر نگرانی میں ذبح کروانا چاہیے، اور تکبیر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر تکبیر ذہن سے نکل جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ ذہن سے نکل جاتی ہے، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر صرف سامنے والی 4 رگیں کاٹنے تک محدود رہنا چاہیے۔ اس سے آگے چھری چلانا یہ جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے، جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ایک جاندار کو دوسرے جاندار ذبح کرنے کی جو اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، جتنی اجازت ہے اس سے آگے بڑھنا ویسے ہی جرم ہے جیسا ظلماً کسی کو تکلیف پہنچانا اور اس کو نقصان پہنچانا۔ تو یہاں پر بھی جتنی اجازت ہے بس اس حد تک رہنا چاہیے، اور وہ 4 رگیں ہیں، ایک سانس کی نالی ہے، اور کھانے کی نالی ہے، اور 2 خون کی نالی ہیں۔ اس کے بعد آگے جو منکا آتا ہے اس کو توڑنے کی، اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔